السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیکچر میں ہم حور کی تشریح کریں گے کہ حور مختلف فقہاء نے حور کو کیا بتایا ہے۔ حور حورا کی جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ یہ ہدی الارواح کی بحث ہے۔ زید بن اسلم تعریف میں کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے چمکیلی چہرے کی وجہ سے جس کے چہرے پر نظر نہ جم سکے اور متحیر ہو جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی کی وجہ سے نظر متحیر ہو۔ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں، جو کہ ایک تابعی ہے، کہ حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حور عین وہ ہے جن کو دیکھ کر نظر حیران ہوگی اور ان کے کپڑوں کے اندر سے بھی ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ ان کی نرم جلد اور صاف ستھری رنگت کی وجہ سے ان کے جانب دیکھنے والا اپنا چہرہ ان کے جگر میں دیکھے گا جیسے کہ آئینے میں دیکھتا ہے۔ ہم ٹرم یوز کرتے ہیں یا قرآن نے یوز کیا ہے حور عین، تو عین جمع ہے آئینہ کی۔ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی آنکھوں میں حسن اور خوبصورتی کی صفات جمع ہو۔ حضرت مقاتل رحم اللہ کہتے ہیں عین خوبصورت آنکھوں والی عورت کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ عین حورا اس آنکھ کو کہتے ہیں جس میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں قاصرات الطرف ایک تعریف اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی تعریف میں 3 جگہ قاصرات الطرف ذکر فرمایا ہے۔ ایک سورہ رحمان 56، دوسری جگہ سورہ صافات 48، تیسری جگہ سورہ صاد 52 آیت۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عورت اپنی نگاہیں اپنی ہی خاوندوں پر جمائے رکھیں گی اور کسی غیر کے طرف نظر نہیں اٹھائیں گی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ عورت اپنی نگاہیں اپنے خاوندوں پر ہی جمائے رکھیں گی، ان سے کسی کے جانب نگاہ نہ پھیریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم نہ تو وہ اپنی زینت کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے والی ہوں گی اور نہ کسی کو جھانکنے والی ہوں گی۔ حضرت مجاہد سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کو اور اپنے دلوں کو اور اپنے آپ کو اپنے خاوندوں تک ہی محدود رکھیں گی، کسی دوسرے کے جانب میلان نہ رکھے گی۔ اطراب ترک کی جمع ہے اور یہ انسان کے ہم عمر کو کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ہم سر اور ہم عمر ہوں گی، ان کی عمریں ایک جیسی ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام ایک ہی عمر کی یعنی 33 سال کی ہوں گی حسن و جوانی میں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ وہ بھرپور جوانی اور حسن والی ہوں گی۔ ایک اور صفت عرباً اطرابا یعنی عرب ہے۔ عرب یہ جمع ہے عروب کی اور یہ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے خاوندوں کو پیار کرنے والی ہو۔ ابن العرابی کہتے ہیں کہ عروب وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی فرمان بردار اور اس کی جانب محبوب ہو۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں عروب اس سے مراد عورت کا جماع کے وقت اپنے خاوند کے سامنے اچھے انداز سے لیٹنا اور نرمی کرنا مراد ہے۔ اور ایک دوسرا فقیہ کہتے ہیں کہ عروب وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ بہت سے مفسرین کرام نے عرب کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ بے شک وہ عشق کرنے والی، پیار دلانے والی، ناز نخرے والی، آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ شہوت والی۔ یہ سب الفاظ مفسرین سے منقول ہے۔ اب کوائب بھی ایک ٹرم یوز ہوا ہے ان حوروں کے لیے۔ کوائب کا کعب کی جمع ہے، کعب، اور وہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے پستان ابھرے ہوئے ہو۔ یہ علامہ ابن قیم تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت کلبی کہتے ہیں کہ گول پستان ابھرے ہوئے ہو، اس کو قائب کہتے ہیں۔ اس لفظ کا اصل معنی گولائی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کے پستان انار کے طرح ابھرے ہوئے ہوں گے، نیچے کے جانب لٹکے ہوئے نہ ہوں گے، اور ایسی عورت کو نواحد اور کوائب کہا جاتا ہے۔
ایک اور ٹرم یوز ہوا ہے خیرات حسان، خیرات جمع ہے خیرہ کی اور حسان جمع ہے حسنہ کی، پس وہ اچھی صفات اور اعلیٰ اخلاق اور عادات والی ہوں گی، خوبصورت چہرے والی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔